بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم اور دادا عبد المطلب کے متعلق بیان کروں گا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والے کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجاد نشین ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا۔ ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستہ میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے پڑے، اور جب 7 یا 8 سال کے عمر کے ہوئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ ان کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی تو قحط پڑ جاتا یا مصیبت آتی تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کو ان کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم العطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدت کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پھٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجاد نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آتا ہے۔ 120 برس کی عمر پا کر حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ یہاں تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔